غزوہ بدر کو گزرے ہوئے تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ جب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سائے تلے حتیم میں دو شخص بیٹھے تاریخ انسانی کا بدترین منصوبہ تیار کر رہے تھے۔ پروگرام یہ بنا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ غافل پا کر قتل کر دیا جائے۔ بدر کے میدان میں جو بڑے بڑے سردار واصل جہنم ہوئے تھے، ان میں ایک نام امیہ بن خلف تھا جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا۔ امیہ کا بیٹا صفوان غصے سے بھرا بیٹھا تھا کیونکہ اس کے باپ کو غزوہ بدر کے اندر قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے سامنے اس کا چچا زاد بھائی عمیر بن وہب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بیٹا وہب بدر کے قیدیوں میں سے ایک ہے اور ابھی تک مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی قید میں ہے۔ بدر کی شکست اس قدر آسانی سے بھول جانے والی چیز نہیں۔ مقتولین کا ذکر کرتے ہوئے صفوان نے کہا، اللہ کی قسم ان بزرگوں کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد اب جینے میں کوئی لطف نہیں ہے۔ عمیر بن وہب نے کہا، اللہ کی قسم تم نے سچ کہا، اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا کہ جس کی ادائیگی کی میرے پاس طاقت نہیں ہے اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا اور اسے ختم کر دیتا، کیونکہ میرے پاس ان مسلمانوں تک پہنچنے کا ایک بہانہ ہے، وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ان کی قید میں ہے۔ تم واقعی یہ کارنامہ انجام دے سکتے ہو؟ صفوان نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، بس میرا قرض اور میرے بچوں کی کفالت۔ صفوان نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، یہ بڑی معمولی بات ہے، میں قرض اور کفالت کی مکمل ذمہ داری لیتا ہوں، بس تم یہ کام کر دو۔ اور ہاں یہ دیکھو، یہ نہایت رازداری کے ساتھ کرنا، اور روئے زمین کے اوپر میرے اور تیرے سوا کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ عمیر بن وہب نے کہا، بالکل، یہ راز ہی رہے گا، میں اس منصوبہ پر فوری عمل شروع کر رہا ہوں۔ صفوان، تمہیں معلوم ہے کہ میں اس قسم کے مکر و فریب والے امور کا خاصا تجربہ رکھتا ہوں، اس نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر بکھیرتے ہوئے کہا۔ صفوان گھر آیا تو اس نے اپنی تلوار میان سے نکالی، اس نے اسے خوب تیز کیا، اس تلوار سے میرے والد کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ پھر ایک دن اس نے اپنی زہر والی تلوار عمیر کے حوالے کر دی اور اسے جلد از جلد مدینہ منورہ روانہ ہونے کے لیے کہا۔ عمیر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان دنوں مکہ کی ہر مجلس میں، ہر گھر میں بدر کا قصہ ہی موضوع گفتگو تھا۔ صفوان لوگوں سے کہتا، بس چند دن کی بات ہے، ایک ایسی خبر تمہیں سناؤں گا کہ تم لوگ بدر کا سارا غم بھول جاؤ گے۔ عمیر بن وہب مدینہ منورہ پہنچا، مسجد نبوی کے سامنے اپنی اونٹنی بٹھائی، نیچے اترا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بعض دیگر صحابہ کے ساتھ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے بدر کی باتیں کر رہے تھے کہ کیسے اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عزت و وقار بخشا اور کفار کو ذلیل و خوار کیا۔ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عمیر پر پڑی جو تلوار لٹکائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا۔ کہنے لگے، ہو نہ ہو اللہ کا یہ دشمن کسی خطرناک سازش کے تحت یہاں آیا ہے، یہ بدر کے روز لوگوں کو جنگ کے لیے بھڑکانے والوں میں پیش تھا اور اسی نے مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگا کر کافروں کو بتایا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے گلے میں لٹکتی تلوار کے نیام کی پٹی سے اس کی گردن کو قابو کر لیا اور اسے لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن خدا تلوار لٹکائے آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا، عمر اسے چھوڑ دو۔ فاروق اعظم نے صحابہ سے کہا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہنا اور اس خبیث پر نگاہ رکھنا، یہ نہایت خطرناک آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر میرے قریب آؤ۔ جب عمیر قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں عمیر بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، میں اپنے بیٹے وہب کا حال معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، برائے مہربانی اس کے بارے میں احسان فرما دیجیے۔ فرمایا، یہ گلے میں تلوار کس لیے لٹکا رکھی ہے؟ اس نے کہا، اللہ ان تلواروں کو غارت کرے، انہوں نے ہمیں کیا فائدہ دیا ہے؟ ارشاد ہوا، عمیر سچ سچ بتاؤ تم کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو؟ کہنے لگا، سچ کہتا ہوں، میں صرف اسی قیدی کے لیے آیا ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا تم نے یہ کام کیا ہے کہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے تھے، تم دونوں بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتول سرداروں کا ذکر کر رہے تھے، پھر تم نے کہا اگر مجھے قرض کی ادائیگی اور اہل و عیال کی کفالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مدینہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، اور پھر صفوان بن امیہ نے تمہارے قرض کی ادائیگی اور تمہارے بچوں کی کفالت کا ذمہ لیا اس شرط پر کہ تم مجھے قتل کر دو۔ یاد رکھو عمیر، اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر نے جب یہ سنا تو بے اختیار پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس آسمانوں کی جو خبریں لایا کرتے تھے ہم اسے جھٹلایا کرتے تھے، لیکن یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ میرے اور صفوان کے درمیان کسی کو علم نہ تھا۔ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ رب کائنات کے علاوہ
علاوہ کسی نے آپ کو یہ بات نہیں پہنچائی۔ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ادھر صفوان بے چینی سے خبر کا منتظر تھا۔ وہ مدینہ سے آنے والے ہر مسافر سے کسی نئے واقعے کے بارے میں پوچھتا۔ ایک دن اسے کسی سوار نے بتایا، صفوان تمہارے لیے خبر ہے کہ عمیر مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے قسم کھائی کہ اس سے ساری زندگی کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے کوئی کام آئے گا۔